بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، طلاق کے مسائل میں پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو طلاق کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں گردن آزاد کرنا یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، زبان سے کہنے کے بعد آدمی کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ سب چیزیں، اس میں مذاق نہیں چلتا ہے۔ اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، بعض احادیث اور آثار پہلے آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر کوئی آدمی نشے میں ہے اور طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، تو کیا نشے میں دی گئی طلاق طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اگر طلاق دینے کے لیے مجبور کیا گیا تو کیا مجبوری میں دی گئی طلاق طلاق واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مجنون طلاق دیتا ہے تو مجنون کی طلاق کا اعتبار ہوگا؟ یہ مجنون کا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ، پاگل جو ہے، اس کو عقل شعور نہیں ہے، پاگل ہے، وہ دماغ سے وہ بالکل پیدل ہے، تو ایسے شخص کا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دیا تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ساتھ، غصے کا مسئلہ بھی اسی میں آئے گا انشاءاللہ۔ غصے کی حالت میں طلاق دیا تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کل یہ مسئلہ ایک بار ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، بعض لوگ جو ہے کہتے ہوئے پھر رہے ہیں، باقاعدہ فتوے دے رہے ہیں کہ غصے میں طلاق دیا تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے، اگر آج رہا وقت تو آج ہی، نہیں تو پھر آئندہ جو ہے اس کے تعلق سے بات آئے گی۔ فی الحال کچھ حدیثیں ہیں، کچھ آثار ہیں۔ آثار کا مطلب یہ کہ بعض صحابہ کے اقوال ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، آزاد کرنا بھی نافذ نہیں ہوگا اغلاق میں۔ اغلاق سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم جو عربک لینگویج کے ماہرین ہیں، انہوں نے، بعض لوگوں نے اغلاق کا معنی اکراہ کا کیا ہے۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کیا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو طلاق دینے کے لیے، مجبور کیا گیا ہو آزاد کرنے کے لیے،
یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، تو مجبوری کے وقت میں اگر کوئی زبان سے طلاق پکار بھی دے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے آزاد کر دیا، تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائے گا۔ تو اغلاق کا ایک معنی بعض لوگوں نے یہ کیا، اور اغلاق کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے اس میں کہ اغلاق سے مراد جنون ہے، پاگل پن ہے۔ یعنی اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اگر وہ غلام کو آزاد کرے اپنے پاگل پن میں، چلو میں نے سب کو آزاد کیا، تو پاگل جو ہے مجنون کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، شریعت کے مسائل کا وہ مکلف نہیں، تو اس کی طلاق، اس کا اسی طریقے سے کوئی اور بھی تصرف جس میں گردن آزاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا، تو یہ نافذ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے کہنے سے کوئی غلام آزاد نہیں ہو جائے گا۔ یہ حدیث یعنی اس کا معنی بعض لوگوں نے اغلاق کا غصے کا، غضب کا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر غضب اس میں نہیں آ سکتا۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کی وجہ سے، تو یہ حدیث مسند احمد کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ امام بحقی نے بھی اپنی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام دارقطنی نے بھی اپنی سنن میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ امام ابو یعلا نے بھی اپنی یہ حدیث اپنی کتاب، حدیث کی کتاب جو مسند ہے، مسند ابی یعلا، اس میں ذکر کی ہے۔ یہ حدیث، اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن عبید۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث تو امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، یعنی صرف صحیح ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر یہ اعتراض کیا، کہا کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبید، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علی سبیل الاحتجاج، یعنی ان کی حدیث سے دلیل لیتے ہوئے، ان کی حدیث کو حجت سمجھتے ہوئے اسے صحیح مسلم میں جگہ نہیں دی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو، چونکہ اس میں یہ راوی ہے محمد بن عبید، ہم اس کو صحیح مسلم کی شرط کے مطابق نہیں مان سکتے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے محمد بن عبید کا کہ امام ابن حبان نے اس کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، بقیہ اور محدثین اس کو ثقہ نہیں مانتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس کو قابل اعتماد نہیں مانا ہے۔ ثقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹرسٹ ورتھی، اور اسی وجہ سے اس حدیث پر تھوڑا کلام کیا گیا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، اور جو ہے کئی صحابہ سے اس معنی کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، تو ان سب کو ملا کر کے جسے ہم متابعات و شواہد کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، حدیث بہرحال حسن لغیرہ ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اور جب اسے حسن لغیرہ ہی مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے تھوڑا اس حدیث کے بارے میں پیش کر دیا۔ حدیث کا معنی، حدیث پھر سے ذکر کرتا ہوں، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق۔ اور اغلاق کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا معنی یعنی کوئی طلاق بھی نہیں ہے، اور گردن کو آزاد کرنا بھی نہیں ہوگا، غلام کو آزاد کرنا بھی معتبر نہیں ہوگا اغلاق میں۔ یعنی اگر کسی کو اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہے، تو مجبوری کی حالت میں دی گئی طلاق، مجبوری کی حالت میں کسی غلام کو آزاد اگر کیا گیا ہے، تو یہ طلاق، یہ آزاد کرنا واقع نہیں ہوتا ہے، یہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگوں نے اس کا معنی اغلاق کا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یعنی اغلاق کا مطلب یہاں پر یہ بھی لیا ہے
کہ اس سے جو ہے جنون مراد ہے، پاگل پن، کوئی پاگل ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ غصے کا معنی بھی بعض لوگوں نے کیا ہے، وہ جو ہے ایک روایت کی روشنی میں جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے، لیکن عام طریقے سے اہل علم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو قول کو رد کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب بھی طلاق دے گا تو غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے۔ یہ خوشی خوشی جو ہے بہت آپس میں مل جل کر کے بات چیت چل رہی تھی، اچھی طرح سے آؤٹنگ پر لے گئے، کھاتے پیتے رہے، بات چیت کرتے رہے، آئس کریم کھلاتے رہے خوشی خوشی، اور جو ہے شوہر کہے اور آج میں بہت خوش ہوں تمہارے اوپر اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے۔ کبھی طلاق ایسے واقع ہوتی ہے کیا؟ طلاق کبھی بھی آدمی غصے کسی بات پہ غصہ ہوتا ہے تو طلاق دیتا ہے۔ اس لیے اس اغلاق کا معنی غصے کا کرنا یعنی غضب کا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی اس حدیث کی شرح میں کہی گئی ہے، اور وہ غصے کا مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف حدیث کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ کہ جب آدمی طلاق دے تو اس کو اپنے پورے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے طلاق دینے کے وقت میں، تبھی وہ طلاق مانی جاتی ہے، ورنہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو اس سلسلے کی ایک حدیث جو ہے پیش کرتے ہیں طلاق کے مسئلے کے علاوہ دوسرے مسئلے کی، کہ جب معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں یہ، ان سے ایک مرتبہ جو ہے زنا ہو گئی، بدکاری کر لی انہوں نے، تو احساس ہوا، اس وقت تو شیطان غالب آ گیا تو اس سے غلطی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کی ایک عادت یہ تھی کہ غلطی ہونے کے بعد دوڑ کر کے آتے تھے بھاگے بھاگے کہ جو ہے ہمیں اس سے جو ہے گناہ سے پاک کر دیا جائے اور دنیا میں ہی سزا دے دی جائے۔ تو توبہ جو ہے کرنے کا وہ جذبہ اتنا غالب ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے جلدی سے ان کو دنیا میں سزا مل جائے۔ تو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ پاک کر دیجئے کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر جو ہے جو بھی ہے شریعت کا حکم، جو بھی حد ہے نافذ کر دیجئے تاکہ میں اس سے پاک صاف ہو جاؤں دنیا میں ہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب ہی جنون، کہ کیا اس کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، اور اس وجہ سے آ کر کے اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ پاگل لوگ تو کبھی بھی کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مجنون کی کسی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پاگل آدمی جیسے وہ کچھ بھی کرے، وہ طلاق بھی دے گا تو طلاق نہیں واقع ہو جائے گی اس سے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ اگر کوئی شخص اس کا کسی عورت سے نکاح ہوا، دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ رہا ہو کہ جب وہ پاگل تھا تو شادی کیسے ہو گئی اس کی، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی پیدائشی پاگل نہیں ہے، وہ شادی ہوئی، ساتھ میں رہتے تھے، اس کے بعد یا تو کوئی شاک لگا، کوئی حادثہ ہو گیا، سر پہ چوٹ لگی، کچھ بھی ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آدمی اپنے اب ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے۔ تو مجنون جو ہوتا ہے، پاگل جو ہوتا ہے نا، وہ شریعت میں کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی کسی بھی تصرف کا اور کسی بھی اس کی ڈیلنگ کا یا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی بھی چیز ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں، تو اب وہ نکاح بھی نہیں اس کا ہو سکتا اس کے بعد۔ تو وہ تو اس کی بات ہو رہی کہ پہلے نکاح جو ہے جب صحیح تھا تب ہوا تھا، بعد میں ایسا ہوا۔ تو اب طلاق کا مسئلہ ہے، وہ تو طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، تو کہیں آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آ رہا ہو کہ پھر تو وہ بیوی بیچاری ہمیشہ کے لیے لڑتی رہ گئی نا، بھیا وہ طلاق دے نہیں سکتا، اور کیونکہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی طلاق کا کوئی اعتبار ہے نہیں، تو یہ عورت کرے گی کیا پھر اس
وہ کیسے اس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی ہے نا؟ ہاں یہ صحیح ہے، تو عورت کو یہ حق ہے کہ اگر قاضی ہے، شریعت کا جو قاضی ہوتا ہے اسلامی شریعت میں جو جج ہوتا ہے، وہ جج کے پاس جائے، جا کر کے بات رکھے کہ میرا شوہر چونکہ مجنون ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ختم کیا جائے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے قاضی جو ہے نکاح کو فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ جا کر کے عورت جو ہے قاضی کے سامنے رکھے گی مسئلہ، تو قاضی وہ فیصلہ کر دے گا، دونوں کی جدائی ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب فسخ نکاح ہو جائے گا، نکاح کو ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے جو ہے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ جو ہے چیز قاضی کے تھرو ہی ہو سکتی ہے، اپنے تئیں نہیں ہو سکتا یہ معاملہ، کیونکہ یہ دوسرے سے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کل کو اگر ایسا ہو گیا کہ یہ شوہر جس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اب پھر سے وہ صحیح ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ تو میری بیوی ہے، کورٹ میں جاتا ہے، جبکہ بیوی کسی اور شوہر کے ساتھ رہ رہی، کہہ رہے کہ نہیں وہ تو ختم ہو گیا نکاح، تو وہ تو مجنو تھا، وہ تو کہے گا کہ بھائی میں نے تو طلاق دیا نہیں، میں تو مجنو تھا، میں تو پاگل تھا، اور اس کا کوئی اعتبار ہے نہیں۔ تو اب یہ اس لیے فسخ نکاح کا باقاعدہ اس کے پاس قاضی کی طرف سے جب یہ فسخ نکاح یہ معاملہ ہوا رہے گا، اس کے بعد ہی اس کا نکاح جائز ہوگا کسی کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد۔ تو اب یہ شوہر اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ بھی قاضی کے پاس ہی جائے گا مسئلہ لے کر کے، قاضی کہے گا کہ ہم نے نکاح کو فسخ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کا کوئی دعویٰ اس عورت کے اوپر نہیں چلے گا اس کے بعد۔ تو یہ بات تھوڑی سی مجنو کے طلاق کے تعلق سے آ گئی، مجنو کے طلاق کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ یہ آدمی مجنو تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مجنو ہوگا تو پھر اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی زنا کی، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہوتے، یہ لوگ جو ان سے کچھ بھی ہو جائے تو یہ شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہیں یہ لوگ، اسی لیے قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی ان کے اوپر کسی طرح کی سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مجنون نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ پوچھا کہ کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کر کے جو ہے اس کے منہ کو سونگا، سونگ کر کے پتہ لگایا کہ اس سے شراب کی بو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تب جو ہے اس آدمی نے سونگ کر کے بتایا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، یعنی یہ شراب بھی نہیں پی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شراب پی کر کے آدمی جب نشے کی حالت میں ہو تو اسے اپنا ہوش و حواس نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس حالت کی میں بھی اگر کوئی وہ اقرار کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی عقد ایگریمنٹ جو کسی کے ساتھ، تو وہ ویلڈ نہیں ہے شریعت میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہوگا، اسی کے لیے اس حدیث کو طلاق کے مسئلے میں بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ بتانے کے لیے کہ مجنو اگر ہے تو اس کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا وہ مکلف نہیں رہتا، اور اس حالت میں اگر وہ کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے ہی نشہ کا معاملہ بھی، نشہ کے بارے میں تھوڑا جو اختلاف ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے شرابی کی طلاق کا مسئلہ جب پیش کریں گے فقہا کے یہاں، تو اس وقت آپ کے سامنے اس کا اختلاف ذکر کر دیں گے، لیکن ابھی فی الحال یہ صرف حدیث اور اثر اس مسئلے میں جو شریعت میں ہیں اس کی ہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کوئی اور نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہم آثار ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو عام طریقے سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے صحیح میں یہ آثار ذکر کیے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی یہ باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ بات تھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، مجنون کی طلاق بھی نہیں ہوتی، اور نشے میں جو آدمی ہے وہ طلاق دے دے نشے کی حالت میں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحیح بخاری میں ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک قول ہے اس سلسلے میں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اس آدمی کے تعلق سے کہ طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز، کہ کوئی شخص نشہ میں ہو یا کسی کو مجبور کیا گیا ہو طلاق دینے کے لیے، تو نشہ والے آدمی کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے، نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی کسی کو طلاق پر مجبور کیا گیا ہو تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور یہ بھی صحیح ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس سے یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر کسی شخص کو چور اگر گھر میں گھس آئے اور آ کر کے اس کے گردن پر جو ہے آج کے زمانے میں پستول رکھ دیا سر پر، یا گردن پر اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ چھڑی رکھ دیا، تلوار رکھ دیا کہ بیوی کو طلاق دو ورنہ میں گردن مار دوں گا، اسی کو کہا جاتا تھا کہ طلاق دینے پر مجبور کیا، تو ایسی طلاق کی کوئی شریعت میں یہ طلاق ویلڈ نہیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں، طلاق واقع نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک اثر ذکر کیا ہے کہ کل الطلاق جائز الا طلاق المعتوق، کہ ہر طلاق جو آدمی دے وہ واقع تو ہو جائے گی، لیکن مجنوں کی طلاق، جسے اپنا ہوش نہ ہو، ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ چند آثار تھے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے تھوڑا سا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہم احادیث اور آثار تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلا مسئلہ ہے مکرہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اگر کسی کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا گیا تو مجبوری کی حالت میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ جمہور سے مراد کون لوگ ہیں، وہ تو خود بخود آپ کے سامنے چیز آ جائے گی ہم جب دوسرا قول پیش کریں گے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مکرہ یعنی مجبور کی طلاق واقع ہو جائے گی وہ، اور یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے، اور یہی جو ہے احناف کے یہاں مذہب بھی ہے، ان کا فتویٰ بھی ان کے مذہب میں یہی ہے کہ مکرہ کی طلاق یعنی وہ شخص جس کو طلاق پر مجبور کیا گیا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے شرعی فقہی مسئلہ ہم نے پیش کر دیا، تفصیل اس کی پیش کر دی، جو اختلاف ہے وہ اختلاف ذکر کر دیا۔ جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں، اور وہ جمہور اہل علم ہے، احناف کو چھوڑ کے سبھی لوگ ہیں، سب کا یہی جو ہے موقف ہے اور یہی اوپینین ہے، اور اس سلسلے میں بعض آثار بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو ذکر کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مکرہ یعنی مجبور شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کی دی گئی طلاق واقع نہیں۔ مجبور اسے کب کہیں گے؟ کیا مطلب ہے مجبور کی طلاق المکرہ؟ تو اسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کلیئر کریں پہلے کہ یہ مکرہ عربی میں مکرہ کہا جاتا ہے، یعنی اسے مجبور کیا گیا طلاق دینے پر۔ تو اب ایک تو جو ہے کسی شوہر سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دیا، تو اس نے کہا بھائی میں مجبور ہو چکا تھا اور میں نے مجبوری کی حالت میں یہ طلاق دی۔
یہ اردو والا مجبوری جو ہے نا، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس میں نہیں داخل ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے مجبوری میں نے، یعنی اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا تھا، میں نے بہت سمجھایا بیوی کو، بہت کوشش کی کہ سب کے ساتھ مل کر کے ڈھنگ سے رہے، اس کو سدھارنے کی، اس کو اصلاح کرنے کی، لیکن جب بالکل مجبور ہو گیا اور وہ بالکل نہیں جو ہے سدھری، اور اس کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا، اب ساتھ میں رہنا ممکن نہیں رہا، تو میں نے مجبوری میں آ کر کے اسے طلاق دے دیا۔ یہ مجبوری اصل میں یہ طلاق المکرہ جو ابھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ مجبوری نہیں ہوتی، اس مجبوری کا نام نہیں ہو، یہ تو اس نے جو ہے طلاق دیا ہے، وہ طلاق واقع ہوگی۔ اب وہ جو ہے ظاہر سی بات، آدمی خوشی خوشی تھوڑا نا طلاق دیتا ہے، کوئی بھی طلاق دیتا ہے پریشان ہو کر کے، مجبور ہو کر کے ہی طلاق دیتا ہے کہ جو ہے اب اس کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو طلاق دے۔ تو مکرہ سے مراد یہ مجبوری جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں نا، وہ مجبوری نہیں۔ کیا کروں جو ہے، باپ نے مجبور کیا تو میں نے طلاق دے دیا، ماں نے مجبور کیا تو میں نے طلاق دے دیا۔ پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ باپ کے کہنے پر طلاق دینے کا مسئلہ آ چکا ہے، میں وہ نہیں پیش کر رہا ہوں، تو کیا اسے بھی ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے طلاق المکرہ ہے، کہ باپ کے کہنے پر طلاق دینا پڑا؟ وہ تو نہیں دینا چاہ رہے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو عربی میں مکرہ کہا جاتا ہے نا، وہ یہ والا نہیں ہے، یہ والی مجبوری نہیں ہے۔ وہ مجبوری کیسی ہوتی ہے؟ جسے مجبور کیا گیا، ہم اردو میں بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں، عربی میں جسے مکرہ کہا جاتا ہے، جس کی طلاق کا مسئلہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں، وہ یہ مسئلہ نہیں، وہ تو باپ کے کہنے پر ہی طلاق دیا، طلاق واقع ہو گئی، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ ہوا۔ یہ کون سا مکرہ ہے کہ اس کی جو ہے سر پہ، اس کے دل پہ، آج کے زمانے میں گن پوائنٹ جسے کہتے ہیں آپ، کہ طلاق دو ورنہ میں تمہیں ابھی ختم کر دوں گا، دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ یعنی اب اس کے سامنے دو ہی آپشن، یا تو بیوی کو طلاق دو یا اپنی جان دو۔ تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہے، اس کو مکرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہ اب اسے مجبور، وہ تو طلاق دینا نہیں چاہ رہا ہے نا، اسے مجبور کیا گیا، جان مارنے کی دھمکی، دھمکی بھی وہ والی دھمکی نہیں، کسی نے فون کر کے کہا ہاں بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دینا ورنہ پھر دیکھو تمہاری خیر نہیں، وہ بھی وہ مکرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مکرہ کی شکل یہی ہو، وہ تو پہلے معلوم کرے کہ ہاں بھائی دھمکی ہے صرف، یا واقعی معنی میں وہ سنجیدہ ہے، اور جو ہے اس کی طرف سے بات یہی ہے کہ اگر طلاق نہیں دیا تو پھر ہم تمہیں جان دنیا سے رخصت کر دیں گے۔ یہ بات ہوئی بھی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا مت سمجھیے کہ ایسا کہاں ہوتا ہوگا۔ ہمارے ایک شاگرد کی بات ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اس کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کر کے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے پہلے تو لاٹھی ڈنڈے سے خوب اس کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، جتنا کھلا سکتے تھے لاٹھی ڈنڈا کھلایا، تاکہ اس کو ڈر ہو جائے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں لوگ، یہ دنیا سے ہی رخصت کر دیں گے۔ اس کے بعد اس سے طلاق لکھوا، کہ طلاق ابھی لکھو کہ میں نے طلاق دے دیا۔ تو یہ شکل ہے، یہ مکرہ کہلاتا ہے عربی زبان، اسی کو مکرہ کہا جاتا ہے، یعنی طلاق المکرہ ہے، آدمی خود سے طلاق نہیں دیا ہے، اس کو مجبور کیا گیا کہ طلاق دو ورنہ ہم دنیا سے تمہیں رخصت کر دیں گے۔ تو وہاں جان کے لالے پڑ گئے، تو جان بچانے کے لیے تو شریعت میں جائز ہے نا کہ آدمی کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے زبان سے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم رہنا چاہیے آدمی کو کہ کبھی، اب ہمارا جو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں کہیں کہیں ایسا انسان پھنس جاتا ہے، دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا، اور اس کو باقاعدہ یہی کہ بھائی تم جلدی سے کفری کلمات کہنے کے لیے مجبور کہ یہ کہو نہیں تو ہم تم کو مار دیں گے جان سے۔
تو اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کہہ کر کے اپنی زبان سے، دل میں نئی چیز ہونی چاہیے، زبان سے کہہ کر کے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ کے چلا آئے تو جائز ہے شریعت میں، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو چونکہ وہ مجبوری میں اس کو مجبور کیا گیا زبان سے کلمہ کفر کہنے میں، تو اس کلمے کا پھر اعتبار نہیں ہے شریعت۔ تو ایسے ہی جب اس کو گن پوائنٹ پر اس سے طلاق دلوائی گئی کہ ہم تمہیں مار دیں گے اگر طلاق نہیں دو گے، تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی طلاق المکرہ کی۔ مکرہ کسے کہیں گے؟ مجبور کیا گیا۔ مجبور وہ والا نہیں مجبور ہے کہ ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑو نہیں تو مجھے چھوڑو، ایسا نا لوگ دھمکی دیتے ہیں، بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ بلیک میلنگ بھی بڑی چلتی ہے آج کل، جو بلیک میل کرتے ہیں اس طرح سے، چاقو لے لیا، طلاق دو ورنہ میں ابھی دیکھو سوسائڈ کر لیتی ہوں، بیوی ہی کہنا شروع کرے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے معاملہ، بلیک میلنگ اس میں نہیں چلتی ہے، بلیک میلنگ کا معاملہ نہیں ہے یہ۔ بلیک میلنگ پر مجھے آج ہی یاد آیا کہ کسی خاتون نے سوال کیا تھا، وہ کسی خاتون کا ہی مسئلہ تھا، ان کے پریگننٹ ہونے کے تعلق سے، ان کو بچے گرانے کے تعلق سے۔ جب یہ کہا گیا کہ نہیں بچہ گرانا چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ یا تو ابارشن کرو میرا، نہیں تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ وہ میرے پاس فون آیا کہ دیکھو ایسا آیا، وہ سوسائڈ کر لے گی تو بڑا گناہ ہو جائے گا نا، اس سے بہتر یہ کہ سوسائڈ کر دے، یہ جو ہے اس کو یعنی ابارشن کر دے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ بلیک میلنگ سے اسلام کے مسائل نہیں چلتے، اس کا کوئی مسئلہ اعتبار نہیں ہوگا کہ بلیک میل کر رہا ہے تو اب اس کی بات کو ماننا ہی ہے، نہیں تو جو ہے ایسا ہو جائے گا اس لیے ہم کریں۔ تو بلیک میلنگ چلی چلتی ہے اسلام میں، جو یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ ان کا پہلے اس کو یہ بتاؤ کہ اگر وہ مسلم ہے خاتون، تو وہ اس طرح سے دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم جو سوسائڈ کر لیں گے، تو کل کو کسی اور چیز کے بارے میں ایسے ہی دھمکی دے گی، جو وہ چیز غلط ہے نا، پہلے اس کو اس سے روکا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا۔ جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو چھوڑو، اس کا معاملہ ہی کیا ہے پھر تو؟ ہمارا کام سمجھانا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے تو پھر یہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا طلاق دینے پر، گن پوائنٹ پر طلاق لی گئی، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، وہ مجبوری ہے، اور اس جو ہے طلاق المکرہ کی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ اور ایسا لوگ کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ایسا کیا بھی گیا ہے لوگوں کے ساتھ، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ احناف کے یہاں یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ احناف کے یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے یہاں چونکہ آدمی اپنے پورے ہوش و حواس میں نہ طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے اسے مجبور کیا گیا ہے، گن پوائنٹ پہ طلاق لی گئی ہے، لیکن جب طلاق لی گئی ہے تو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ہی وہ طلاق دے رہا ہے، ورنہ کوئی مجنون دیوانہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نشے کی حالت میں یا اور کوئی کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہی طلاق دیتا ہے، اس لیے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کے امام مالک پر بہت تشدد کیا گیا، بڑی سختیاں انہوں نے جھیلی، اور جو ہے لیکن وہ اعلان کرتے رہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لا یقع، کہ اگر جو مجھے پہچان گیا ہے تو پہچان گیا، جو نہ جانتا ہو تو میں اسے بتا لیتا ہوں کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مکرہ یعنی مجبور کی طلاق واقع، جس کو مجبور کر کے طلاق لی گئی ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو کافی وہ بڑا مسئلہ تھا ان کے دور میں اس مسئلے کو لے کر کے، احناف کے یہاں یہ طلاق ہو جاتی ہے، دوسروں کے یہاں یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
تو اس مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، مجنو کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، میں نے وہ بھی تھوڑا آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ مجنو کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مجنو اگر طلاق بھی دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ خواب کی حالت میں اگر کسی شخص نے خواب میں ہی بڑبڑایا ہو، اتنا پریشان تھا بیوی سے کہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو خواب میں بھی چچڑے نظر آتے ہیں، تو جو آدمی سوچتا رہتا ہے نا تو وہی خواب میں بھی اس کو گھوم پھر کر کے وہی چیز نظر آتی رہتی ہے۔ تو جس کو بیداری کی حالت میں بیوی کو طلاق دینے کی ہمت نہ ہو تو کہاں طلاق دیتا ہے پھر اس کو؟ نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں ہی طلاق دے کر کے خوش رہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی۔ تو ایسے خواب کی حالت میں نیند میں کوئی بڑبڑا دے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں، یعنی جو وہ چیز ہوتی ہے نا، یہ باقاعدہ زبان سے دل کے ارادے کے ساتھ وہ چیز نکلنی چاہیے، طلاق کی یہ بات ہونی چاہیے، اس کے بغیر طلاق نہیں واقع ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب بہت کلیئر قسم کی ہیں، مسئلہ صرف طلاق السکران کا ہے کہ نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ نشے والی بات جو ہے ہم آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ آج کے درس کے لحاظ سے، یا آپ کے سامنے وہ اختلاف بھی پیش کر دیتا ہوں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2-4 منٹ جو ہے لگے گا، تو انشاءاللہ آج ہی ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو شرابی کی طلاق جو کہ نشے کی حالت میں، شرابی کا لفظ نہیں کہہ کہ کوئی ہمارے یہاں شرابی اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کو شراب پینے کی عادت ہوتی ہے، اس کو شرابی کہتے ہیں، چاہے وہ اس وقت شراب کے نشے میں نہ ہو۔ تو جو آدمی نشے میں، شراب کے نشے میں، اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ کون لوگ اس بات کے قائل ہیں؟ جو ہے صحابہ، تابعین کے علاوہ ائمہ کرام میں سے ربیہ جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اور امام لیث جو کہ امام مالک ہی کے دور کے ایک جو ہے انہی کے ہم عصر ایک بڑے امام اس زمانے کے تھے، وہ بھی جو ہے یہ بات کہتے تھے کہ جو ہے طلاق نہیں واقع ہوتی ہے۔ کس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؟ شرابی کی، شراب کی حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں دی گئی طلاق، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی صحیح قول جو ہے اس سلسلے میں ان سے دو رائے آئی ہوئی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی اس سلسلے میں مختلف رائے ہونے کی وجہ سے حنابلہ کے یہاں بھی رائے مختلف ہے۔ بعض جو ہے حنبلی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فقہائے اربعہ کے تعلق سے ہم نے بات آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ امام مالک بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جو نشے کی حالت میں دی گئی طلاق، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس بات کے یہ لوگ قائل ہیں۔ بعض تابعین کا بھی یہ رہنا ہے جو ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سے جو ہے ہم نے کہا آپ سے کہ دونوں رائے ہیں، لیکن شوافع کے یہاں یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حنابلہ کے یہاں اختلاف ہے مسئلے کو لے کر کے، اور علماء اہل حدیث کے یہاں یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے صحیح بخاری میں بعض صحابہ کے آثار ذکر کیے کہ اس سے طلاق واقع، نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نشہ جس میں آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے وہ نشہ مراد ہے۔ تو جیسے مجنو کی طلاق نہیں ہوتی ہے، پاگل پن کے جو ہے جو آدمی پاگل ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی
نشے کی حالت میں دی گئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات تھی جو ہے، لیکن جو لوگ طلاق کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، تو انہوں نے کیوں فرق کیا کہ مجنون کی طلاق تو ان کے یہاں بھی واقع نہیں ہوتی، پھر یہ لوگ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کو کیوں کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ نشے کی کیفیت اس کی خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، یعنی پہلی غلطی تو یہ کیا کہ شراب پیا، تو شراب فی نفس ہی حرام، اور جب شراب فی نفس ہی حرام تو پھر کس طریقے سے اس کو جو ہے چھوٹ مل جائے کہ اس حالت میں طلاق دے دیا تو چلو اب طلاق نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں، طلاق اس کے اوپر نافذ کر دی جائے گی۔ کیوں نافذ کر دی جائے گی؟ یعنی اسے احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں شراب نہیں پینا تھا۔ دیکھو شراب کی جو ہے خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم سے نشے کی حالت میں طلاق کے الفاظ نکل گئے، اور اس طرح سے ہماری بیوی بھی ہم سے اب جدا ہو جائے گی، ہماری ایک طلاق جو ہے، یا ایک طلاق دیا تو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس وقت آتی ہیں کب؟ جب یہ مسئلہ کس کا ہو؟ نشے کا ہو، کیونکہ یہ پہلے تو اس نے حرام کام کیا، شراب پیا، پھر اس پر سے ہم اس کو چھوٹ دیں گے کہ جو ہے چلو شراب کی پینے کے بعد جو ہے اگر بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، نشے کی حالت میں کی طلاق ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ جمہور جو ہے اس کی طلاق کو مانتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، اس کو سزا کے طور، اس کو تو سزا ملنی چاہیے کہ کیوں شراب پیا اس نے۔ تو شراب کی اپنی پینے کی اپنی ایک سزا ہے، جس کو جو ہے حد و شارب الخمر عربی میں کہتے ہیں، یعنی شراب پینے والے کے لیے حد ہے جو اس کے اوپر جاری کی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر اس پہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس وہ سزا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو یہ سزا کیوں دی جائے گی جب اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا وہ، نشے کی کیفیت یہ تھی؟ تو پھر ایسی شکل میں طلاق دینے کی وجہ سے ہم اس کی طلاق کو کیسے کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے اس میں نشے کی حالت کی طلاق کا بھی، وہ بھی میں نے ذکر کر دیا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ صحیح یہی ہے اس مسئلے میں کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق نہیں دیا ہے۔ شریعت کے جو ہے بہت سے مسائل میں یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی نشے کی حالت میں دی گئی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نظیر ہیں۔ تو وہ مسئلہ طلاق کے باب میں بھی آتا ہے کہ طلاق میں بھی نشے کی حالت میں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہی راجح بات ہے، راجح کا مطلب صحیح جو ہے مسئلہ یہی ہے۔ علماء اہل حدیث اسی کے قائل رہے ہیں کہ شرابی کی، یعنی شراب کے نشے میں دھت آدمی جسے اپنا ہوش و حواس نہیں ہے، ایسا آدمی اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقت ہو گیا تو ہم اپنا آج کا یہ سفر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ آئندہ ہفتے شاید آپ بقرعید کا موقع قریب ہوگا، اور لوگوں یعنی بقرعید ہو چکی ہوگی، اور جو ہے چونکہ ابھی قریب گزری ہوئی ہوگی، ویکینڈ رہے گا لوگوں کا، تو لوگ عام طریقے سے گھروں میں بہتر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا گوشت وغیرہ بھون کر کے کھائیں، تو ایسی کچھ کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پہلے ہی سے بہتر ہے کہ ہم کو پتہ رہے تو ہم اسی لحاظ سے پلان بنا لے سکتے ہیں کہ آئندہ ہفتے تو زیادہ امید یہی ہے نا کہ یہ ترس نہیں رہے گا، تو پہلے سے آپ بھی موڈ بنا لیجئے اس کا، کوئی بھی آپ کا گوشت وغیرہ کھانے کا پروگرام ہو، گوشت بھوننے کا، تو آپ ابھی سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ درس نہیں رہے گا۔ اور طلاق کے تعلق سے جو اور مسائل ہیں، ابھی یہ غصے کی حالت کا جو مسئلہ ہے طلاق دینے کا، وہ ابھی میں نے پیش نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد والا ہفتہ جو آئے گا، ایک ہفتہ چھوڑ کر کے گیپ کے ساتھ، تو یہ مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔